السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی تزئین و بزرگی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد لاکھوں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ مانتے بھی رہے اور منکر بھی ہوتے رہے۔ یہ دنیا کبھی سوری تو کبھی بگڑی، کبھی اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی تو کبھی عذاب آئے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو محسن انسانیت، فخر کائنات، محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا سے کفر و ضلالت کی تاریکیں چھٹ گئی اور ہدایت کے اسماتاب سے دنیا کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انسانیت کی رہبری اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا اور ایک ایسے سماج کا بنیاد تھا جہاں پر صرف اور صرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہو اور جہاں ایک ایسا معاشرہ ترتیب پائے جو قوموں کے دلوں میں ہمدردی، اخلاق حسنہ اور بھائی چارگی کے بیج بو جائے اور سماج کو یہ بتایا جائے مذہب کیا ہے، مذہب کی قدریں کیا ہے، اسلام کی شان کبریائی کیا ہے، اس کی تعلیمات اور زندگی کے نشیب و فراز میں اسلام کا کردار کیا ہے۔ اعلان نبوت سے قبل مکہ کا ہر فرد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ کر فخر سے کہتا کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو غریبوں و بے قصوں کی فریاد سنتا ہے، ان کی مزاج پرسی کرتا ہے، دوسروں کے بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور آمین جیسے مکرم الفاظ سے یاد کیے جانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر عزیز کے 40ویں سیڑھی پہ قدم رکھا تو خدائے وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبہ زندگی کا ایک نمونہ تھی کہ اگر تم باپ ہو تو یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر تم شوہر ہو تو یہ دیکھو کہ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر تم حاکم ہو تو یہ دیکھو کہ مدینہ کے حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت کی، اگر تم مزدور ہو تو یہ دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر تم تاجر ہو تو یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عالمی انسانیت کا ایک نمونہ ہے جس کی پیروی میں ہی دنیا و آخرت کی 100% کامیابی ہے۔ آج حالت حاضرہ کا دائرہ ناجائزہ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کی تباہ و بربادی، ذلت و خواری، افلاس و ناداری کو عیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان معاملات میں دوش کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے اعمال کا ہے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کردار کو آراستہ کرے اور راستوں پر چلے جن سے ہمیں سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ یہی تو دین اسلام ہے اور یہی تو انسان کی اصل کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔